فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک زبردست بزنس آئیڈیا ہے، بالکل عائشہ کی طرح، جو کوئی ایسا کاروبار شروع کرنے کا خواب دیکھتی ہے جس میں خوبصورت زیورات پر بلوچی کڑھائی کا کام نمایاں ہو، یا پھر شاید کرن کی طرح جو گھر پر ایک کامیاب بیکری چلانا چاہتی ہیں۔ بزنس آئیڈیا ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن ایک تفصیلی نقشے یا منصوبہ بندی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس مشکل سفر میں اپنا راستہ بناتے اپنے کاروبار کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک لائحہ عمل کی، یعنی آپ کے کاروبار کی منصوبہ بندی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوتا ہے وہ ہے آپ کے خریدار۔ آپ کے کاروبار سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے اپنے تمام ممکنہ یا ترجیحی خریداروں کی ایک فہرست بنائیں۔ ان کی عمر، آمدنی اور رہائشی علاقوں کو دیکھتے ہوئے گروپس بنائیں۔ میرے ترجیحی خریداروں کا ایک گروپ ہو سکتا ہے مقامی طلباء کا، جنہیں کالج میں تقریبات یا سالگرہ وغیرہ کے لیے کیکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا گروپ ہو سکتا ہے میرے علاقے کے رہائشیوں کا، جنہیں کسی گھریلو تقریب کے لیے کیک وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں مقامی ریسٹورانٹس جو بیکری کی چیزیں باہر سے بنواتے ہیں، وہ بھی میرے ترجیحی خریدار ہو سکتے ہیں۔ شاباش! آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا گروپ آپ سے سب سے زیادہ کیک خریدے گا؟ مطلب سب سے زیادہ خریدار کہاں سے آ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں گروپ نمبر 2 سے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ شاباش! عائشہ، اب آپ بتائیں۔ میرے ترجیحی خریداروں میں شامل ہیں شہروں میں رہنے والی وہ لڑکیاں جو روایتی اور جدید چیزیں پسند کرتی ہیں، بڑے شہروں میں ہاتھ سے بنے زیورات خریدنے والے تھوک فروش، اور ایسی دلہنیں جو اپنی شادی پر ثقافتی زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ ان میں سے گروپ نمبر 1 میرے ترجیحی خریدار ہیں، کیونکہ ان کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ بہت اچھے عائشہ۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے ترجیحی خریداروں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ایسی کون سی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی؟ لڑکیوں کو عموماً ایسے ثقافتی زیورات پسند ہوتے ہیں جو منفرد ہوں، خاص طور پر ایسے زیورات جو بلوچی یا سندھی کپڑوں کے ساتھ پہنے جا سکتے ہوں۔ لیکن افسوس، مارکیٹ میں دستیاب زیادہ تر جولری یا تو بالکل سادہ ہوتی ہے یا پھر بالکل جدید، جو ظاہر ہے ان کی ترجیحات پر پورا نہیں اترتی۔ ہاں واقعی، ایسے ثقافتی بندے اور انگوٹھیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے جو عام دنوں میں بھی پہنے جا سکتے ہوں۔ ویسے میرے ترجیحی خریداروں کو خاص موقعوں کے لیے کسٹمائزڈ کیک خریدنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے کیک یا تو بہت مہنگے ہوتے ہیں یا اتنے کم وقت میں تیار نہیں کیے جا سکتے، اس لیے وہ مجبوراً عام بیکری کے کیک خرید لیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کا کاروبار خریداروں کے ان ضروریات یا مسئلوں کا کوئی حل دے رہا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خریدار بن کر سوچیں، اگر یہ مسئلے خود آپ کو درپیش ہوتے اور کوئی دوسرا آپ کا والا کاروبار شروع کر رہا ہوتا تو کیا آپ کو ان کے کاروبار سے اپنے مسئلے کا کوئی حل ملتا؟ جی بالکل۔ میں ہاتھ سے بنے کڑھائی والے بلوچی زیورات بنا کر بیچوں گی تاکہ لوگ انہیں ثقافتی ملبوسات کے ساتھ پہن سکیں۔ میں گھر پر آرڈر پر تیار صاف ستھری بیکری کی چیزیں بناؤں گی اور فوراً آرڈر بھی لوں گی۔ شاباش لڑکیوں! لیکن ایک مسئلہ ابھی بھی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے اور بھی بہت سے کاروبار ہوں جو بالکل آپ کی جیسی مصنوعات یا خدمات فراہم کر رہے ہوں، تو ایسے میں خریدار آپ سے ہی کیوں خریدے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کاروبار کو کچھ ایسا آفر کرنا چاہیے جو مختلف بھی ہو اور منفرد بھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہوم بیسڈ بیکریاں صرف خاص قسم کے کیک ہی بناتی ہیں، تو اپنے کاروبار کو مختلف بنانے کے لیے میں یہ کر سکتی ہوں کہ کلاسک ٹی ٹائم کیکس بھی بنایا کروں اور ساتھ فوری ڈیلیوری بھی ہوگی۔ اس طرح ان خریداروں کو فائدہ ہوگا جنہیں فوری طور پر کیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاباش کرن! اسے کہتے ہیں مصنوعات کی تفریق۔
یعنی مصنوعات کی نمایاں خصوصیات۔ میں اپنی مصنوعات کی تفریق کے لیے یہ کر سکتی ہوں کہ زیورات مکمل طور پر خریداروں کی فرمائش کے مطابق بناؤں، یعنی خریدار خود اپنی مرضی کا رنگ، سٹائل، ڈیزائن اور پیٹرن چن سکتے ہوں۔ ان کا منفرد انتخاب ہی میرے کاروبار کو دوسروں سے مختلف بنائے گا۔ بہت خوب، چلیں اب اگلے کالم کی طرف آتے ہیں، یعنی وسائل۔ اپنا کاروبار چلانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیک کے اجزاء اور بیکنگ کا سامان اور 2 عارضی مددگار۔ مجھے کچھ را مٹیریلز کی ضرورت ہوگی اور زیورات بنانے کے لیے کچھ اوزار جیسے کہ پلاس اور کینچی، اور ہاں مجھے ایک کمرہ بھی چاہیے ہوگا جس میں ایک الماری ہو۔ ان وسائل کی مدد سے آپ اپنی بنائی گئی ایک ایک چیز پر آنے والے خرچے کا حساب لگا سکیں گی۔ جیسے کرن کے کپ کیکس کی مثال ہی لے لیں۔ جب کرن ایک دفعہ 24 کپ کیکس بناتی ہیں تو ان پر تقریباً 1800 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ ان میں تمام ضروری خرچے شامل ہیں، یعنی صرف را مٹیریلز پر آنے والا خرچہ ہی نہیں بلکہ محنت اور آمد و رفت پر آنے والا خرچہ بھی، اور اس طرح وہ 24 کپ کیکس بنا سکتی ہیں۔ ایک کپ کیک پر آنے والا خرچہ معلوم کرنے کے لیے ہم کل خرچے کو کپ کیکس کی تعداد سے تقسیم کریں گے، یعنی 1800 روپے کو 24 سے تقسیم کریں گے۔ اس طرح ہر کپ کیک پر 75 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے خرچے کی رقم فرض نہیں کرنی بلکہ اس کا باقاعدہ حساب لگانا ہے۔ اب آپ نے اس کو ایسی قیمت پر بیچنا ہے جس سے آپ کا خرچہ بھی پورا ہو جائے اور آپ کو منافع بھی ملے۔ فرض کریں کہ کرن ہر کپ کیک پر 50 روپے کا منافع رکھتی ہیں۔ پھر میں اس کی قیمت 125 روپے رکھوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ اس طرح اگر آپ ایک مہینے میں 24 کپ کیکس بیچتی ہیں تو آپ کا منافع 1200 روپے ہوگا۔ کتنا آسان ہے نا؟ چلیں عائشہ، اب آپ بتائیں۔ بندے بنانے میں 200 روپے کا خرچہ آئے گا، جس میں تمام را مٹیریلز، آنے جانے کا خرچہ اور بجلی کا خرچہ بھی شامل ہے۔ میں منافع بھی 200 روپے کا رکھنا چاہوں گی کیونکہ میری مصنوعات منفرد اور نئی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ہر ایئر رنگ 400 روپے کا بیچنا ہوگا۔ دوسرے کاروبار بھی اتنے ہی ریٹ پر بیچ رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ مناسب قیمت ہے۔ بہت خوب۔ اس طرح اگر آپ 10 زیورات ایک مہینے میں بیچنا چاہیں تو آپ 2000 روپے کما سکیں گی۔ شروعات تو بہت اچھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کاروبار کے منصوبے کی آخری مرحلے کی طرف۔ یہ بتائیں کہ آپ کے کاروبار کے بارے میں لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ میں اپنے ترجیحی خریداروں تک پہنچنے کے لیے انسٹاگرام پر پوسٹ کروں گی۔ شکر ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ماڈیول کی وجہ سے مجھے کینوا پر پوسٹ بنانی آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے انسٹاگرام میرے لیے اچھا نہیں رہے گا کیونکہ سکھر میں لوگ اس کا اتنا استعمال نہیں کرتے۔ میں زیادہ تر فیس بک ہی استعمال کروں گی اور مین مارکیٹ میں پوسٹر بھی لگواؤں گی۔ شاباش، آپ دونوں کی کاروباری سوچ بہت اچھی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ آپ کے کاروبار کا منصوبہ کوئی ایسا ہدایت نامہ نہیں ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی ہی نہ آئے، بلکہ یہ ایک ایسا محترک آلہ ہے جو آپ کے کاروباری سفر کے مطابق تبدیل ہوتا رہے گا۔ جیسے ہی آپ کوئی سنگ میل حاصل کریں گی یا کوئی رکاوٹ عبور کریں گی، آپ کے کاروبار کے منصوبے میں واضح تبدیلی آئے گی جس سے آپ کی ترقی اور محنت ظاہر ہوگی۔ اپنے منصوبے پر مضبوط یقین رکھیں، خود پر بھروسہ کریں، پھر دیکھیں کامیابی کیسے آپ کا مقدر بنتی ہے۔